ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ خواتین، اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس دینی مجلس میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں بلا تمہید آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایک جملے میں بیان کیا ہے۔ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدین النصیحہ۔ دین خیر خواہی، ہمدردی کا نام ہے۔ دین نام کس کا ہے؟ خیر خواہی اور ہمدردی کا۔ کس کے ساتھ ہمدردی کی جائے؟ کس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے؟ اس حدیث میں اس کو بھی نے بیان کیا ہے۔ دوسری روایات میں اس سے آگے تفصیل ہے، اس میں مطلق ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی، دشمن کے ساتھ بھی، دوست کے ساتھ بھی، جاہل کے ساتھ بھی، عالم کے ساتھ بھی، دیہاتی کے ساتھ بھی، شہری کے ساتھ بھی، مرد کے ساتھ بھی، عورت کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، بوڑھوں کے ساتھ بھی، اپنے ہم وطن کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ، اور پھر انسانوں کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ کوئی مخصوص اس ہمدردی اور خیر خواہی میں نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کو اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام نے ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی کی ہے، دوستوں کے ساتھ بھی کی ہے، اپنوں کے ساتھ بھی کی ہے، پرایوں کے ساتھ بھی کی ہے، مردوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی ہے، انسانوں کے ساتھ بھی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اس کی تصویر ہے۔ اپنوں کے ساتھ ہمدردی کرنا آسان ہے، پر دشمن کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت مشکل ہے۔
دشمن کے لیے بھی سینے کو کھلا رکھنا، دشمن کے حق میں دعا کرنا، دشمن کو سینے سے لگا لینا، جو پتھر مارے اس کو پھول پیش کرنا، جو زخم لگائے اس کے مرہم لگانا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بڑا گردہ چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ دین اسی کا نام ہے، دین ہمدردی کا نام ہے۔ آج ہمدردی کے جذبات ہمارے اندر سے نکلے، جس کی وجہ سے بہت سارے حالات پیش آئے۔ میں ایک بات عام طور سے کہا کرتا ہوں، ہمارے برادران وطن بھی بیٹھے ہیں، کہ دیکھیے نظام الدین اولیاء خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ سب لوگ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، برادران وطن بھی مانتے ہیں۔ ان کی قبر پہ جا کے چادر چڑھاتے ہیں، وہاں جا کر کے منتیں مانتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس آ کر کے ہمارا کام بن جائے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان سے دشمنی ہونا چاہیے تھی۔ کیوں؟ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ برادران وطن نے کلمہ پڑھا ہے۔ کتنے لوگوں نے؟ 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہمارے ہاتھ پہ تو ایک میں بھی نہیں، ہمارے ہاتھ پر ایک نے بھی نہیں، ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ نے، تو ان سے تو دوستی اور ہم سے دشمنی۔ ہمارے لیے ان کے دل کے جذبات نفرت کے ساتھ ہیں، ان کے لیے جذبات محبت کے ساتھ ہیں۔ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے، اور ان کو دنیا سے جانے کے بعد بھی عقیدت مندی کے ساتھ دیکھتے ہیں، قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا، سوچا ہم نے اس پہلو پر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، بات دراصل یہ ہے، جو امانت ادا کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے، حق پہنچاتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اور جو حق مارتا ہے اس سے نفرت ہوتی ہے۔ انہوں نے حق پہنچایا تھا، انہوں نے امانت پہنچائی تھی، ایمان کی امانت، اسلام کی امانت، شانتی کی امانت، محبت کی امانت انہوں نے پہنچائی تھی، تو ان سے محبت ہے۔ ہم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، ہم نے یہ اسلام نہیں پہنچایا، ہم نے وہ اخلاق نہیں پہنچائے، ہم نے وہ کردار پیش نہیں کیا، وہ ہم نے زندگی پیش نہیں کی، جس کی وجہ سے ہم سے نفرت ہے۔ ہم نے حق مارا ہے، انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ ہم بھی آج حق ادا کرنے والے بن جائیں، جو ہمارا برا چاہ رہا ہے ہم اسے سینے سے لگانے والے بن جائیں، جو ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے والے بن جائیں، جو ہمارے لیے نفرت کے جذبات رکھتا ہے ہم اس سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھنا، آج ہم سے بھی محبت کرنے لگیں گے، ہم سے بھی محبت کریں گے۔ تو اس لیے اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا تھا، اور ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے بدنام ہے۔ اخلاق سے پھیلا تھا، بد اخلاقی کی وجہ سے بدنام ہے۔ اللہ ہمیں اخلاق مند بن جائے۔ اسلام تو سراپا سلامتی، شانتی کا مشن ہے، ایک پیغام ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کی، ہر ایک کے ساتھ محبت سے آپ پیش آئے۔ ابھی رکانہ کے بارے میں شاعر صاحب پڑھ رہے تھے، رکانہ کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ یہ رکانہ پہلوان تھا نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کہنے لگے مجھ سے کشتی لڑ لو، ایمان لے آؤں گا۔ وقت طے ہو گیا کشتی کا، ادھر مسلمان کھڑے ہیں ایمان والے، ادھر کفار مکہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کی نبی کوئی دنگل لڑنے تو نہیں آئے تھے، کشتی کرنے تو نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کا پیغام دینے آئے تھے۔ یہ کشتی کیوں لڑ رہے ہیں؟
کہ ایک بندہ اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، صرف اس لیے کہ اگر یہ اس پہ راضی ہے کہ کشتی میں ہار جائے گا تو اللہ کو مان لے گا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میں اپنی حیثیت نہیں دیکھتا کہ میری حیثیت کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، آج ہم حیثیت دیکھتے ہیں کہ میری حیثیت بہت بڑی ہے، میں اس گھٹیا آدمی سے کیسے مل لوں، میں تو اونچے مقام کا ہوں، کیسے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑھی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کوڑھی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، فاحشہ عورت گزر رہی ہے آپ کے پاس سے، گندی عورت، آپ کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگی خود تو کھاتا ہے ہمیں کھلاتا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آجا تو بھی کھا لے، بیٹھ گئی، آپ نے اس کو روٹی کا ٹکڑا دیا، کہنے لگی یہ نہیں جو تیرے منہ میں ہے وہ کھلا، اللہ کے نبی نے اپنے منہ سے نکال کر اس عورت کو دیا، اس کے منہ میں گیا، نبی کا لعاب اس کے منہ میں چلا گیا، کیا زندگی نہیں بدلے گی اس کی؟ زندگی نہیں بدلے گی؟ نبی کی تو نظر پڑ جائے تو مٹی کو سونا بنا دے۔ آپ نے جیسے اس کے منہ میں لقمہ دیا ہے، حیا سے اس کی آنکھیں جھک گئیں، مدینے میں پھر اس سے زیادہ حیا والی کوئی عورت نہیں تھی۔ تو ایک گندی عورت ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی کو بدل رہے ہیں۔ تو رکانہ نے کہا کہ اگر آپ کشتی میں مجھے پچھاڑ دیں میں تیار ہوں، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آئے، ادھر سے رکانہ آیا، ہاتھ ملایا گیا۔ رکانہ کتنا مضبوط انسان تھا کہ وہ اونٹ کی کھال بچھاتا تھا، اس پر بیٹھتا تھا، اس کے بعد یوں اپنے ناخن گڑاتا تھا زمین میں، اور اس کے بعد کہتا تھا تم اونٹ کی کھال کو کھینچو۔ لوگ کھال اونٹ کی کھینچتے تھے، اونٹ کی کھال کے چیتھڑے ہو جاتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی تھی، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، اتنا طاقتور پہلوان تھا۔ اس کے پوتے کا حال لکھا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، تو حضرت معاویہ نے رکانہ کے پوتے کو بلایا، وہ گھوڑے پر اچھل کر کے بیٹھا تو گھوڑا جو تھا بدکنے لگا، کودنے لگا، تو اس نے اپنی ٹانگوں کو یوں ملا دیا، جب ملایا ہے تو گھوڑے کا پیٹ پھٹا، اتڑیاں دور جا کے گری۔ یہ پوتے میں طاقت تھی تو دادا میں کتنی ہوگی؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی مانگ رہا، ہم سے لڑیے آپ نے کہا ٹھیک ہے آجا، ہاتھ ملایا۔ اب وہ داؤ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ 40 جنتی مردوں کی طاقت نبی میں ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد کو دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی میں دنیا کے 4000 آدمیوں کے برابر طاقت تھی۔ اس نے داؤ کھیلنا چاہا، آقا نے اٹھایا اسے اور نیچے چاروں خانے چت۔ کہنے لگا عجیب بات ہے، ہاتھ تو آپ نے لگایا نہیں، کیسے گرا دیا مجھے؟ کہ دوبارہ کشتی ہوگی۔ صحابہ تل ملا رہے، کیسا نامعقول آدمی ہے، گر گیا، چاروں خانے چت ہو گیا، دوبارہ پھر کشتی مانگتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے دوبارہ آجا۔ دوبارہ اس نے داؤ کھیلنا چاہا، پھر آپ نے پکڑا، اٹھایا، اور پھر چاروں خانے چت۔ کہنے لگا میں ہار مان گیا ہوں، لیکن تیسری مرتبہ بات پکی ہو جاتی ہے، ایک بار اور، ایک بار اور۔ اب صحابہ غصے سے لال پیلے ہو رہے، کیسا نامعقول انسان ہے، ہارنے کے باوجود پھر ہار نہیں مانتا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آجاؤ۔ نبی کہہ سکتے تھے بھائی تو نے تو ہارنے کو کہا تھا ایمان لانے کو، تو ہار گیا ایمان لیا، لیکن اتمام حجت کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے کیا اخلاق ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے اٹھایا، پھر چاروں خانے چت، اور کھڑا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر کہنے لگا اے محمد جانتے ہو میں کیوں ایمان لایا؟ آپ نے کہا بتا۔ کیا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ہار جاؤں آپ سے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آپ جیسے چھریرے بدن والے انسان سے میں ہار جاؤں گا۔ میں تو سوچ کے آیا تھا ایسی پٹخی آپ کو دوں گا کہ آئندہ نبوت کا دعویٰ کرنا بھول جاؤ گے۔ تو ہارنے کی نیت لے کے ہی میں نہیں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر کیوں ایمان لایا؟ کہنے لگا آپ یہ سوچتے ہوگے
کہ میں پہلی بار میں مجھے یقین نہیں ہوا تھا، یقین ہو گیا تھا۔ آپ نے سوچا ہوگا دوسری بار مجھے یقین ہو گیا تھا، میں ہار گیا۔ تو آپ نے پوچھا پھر کیوں تیسری مرتبہ کو مطالبہ کیا؟ کہنے لگا اے محمد، میں نے اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ جب دو پہلوان آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو اتنی زور سے پٹخیں گے کہ اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی، لیکن میں نے دیکھا آپ نے مجھے اپنے برابر اٹھایا، آپ چاہتے تو اوپر سے مجھے چھوڑ دیتے، میری ہڈیاں ٹوٹ جاتی، لیکن آپ نے اٹھایا اور پیار سے مجھے لٹا دیا۔ میں نے سوچا یہ بائی چانس ہوا ہے، اس لیے میں نے کہا دوسری مرتبہ آپ مجھے گرائیں۔ آپ نے دوسری مرتبہ اٹھایا، میں نے کہا اب کی تو غصہ آ ہی جائے گا ان کو، لیکن آپ نے دوسری مرتبہ پیار سے مجھے لٹا دیا۔ میں نے کہا تیسری مرتبہ میں تو حد پار ہو جاتی ہے، غصہ آنا ہی ہے، اس لیے میں نے تیسری مرتبہ کا مطالبہ کیا، لیکن آپ نے تیسری مرتبہ مجھے اٹھایا، ایسے لٹایا جیسے سوتے ہوئے بچے کو ماں لٹاتی ہے، ایسے آپ نے لٹایا۔ یہ کردار کوئی پہلوان نہیں کر سکتا، میرے دل نے گواہی دی، یہ تو نبی ہی کر سکتا ہے، یہ اخلاق نبی ہی پیش کر سکتا ہے کہ دشمن کے ساتھ، کشتی لڑنے والے کے ساتھ یہ برتاؤ آپ نے کیا ہے، اس لیے میں ایمان لایا ہوں آپ کی کردار کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے؟ دشمن کے ساتھ ہے، لڑنے والے کے ساتھ ہے۔ ہماری ہمدردی اپنے بھائی کے ساتھ نہیں ہوتی، پڑوسی کے ساتھ نہیں ہوتی، اپنوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے ہمدردی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، اور ایک دو واقعے نہیں، آپ کی زندگی کے سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے، دشمنوں کے ساتھ۔ سمامہ بن اسال کا واقعہ مشہور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، صحابیات کے سلسلے میں تشبیب کے اشعار پڑھتا تھا، عاشقانہ اشعار پڑھتا تھا صحابیات کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، اور کتنے لوگوں کو اس نے پریشان کیا ہے، اذیت دی ہے، صحابہ شہید بھی ہوئے۔ لیکن ایک جنگ میں جب پکڑ کر کے لایا گیا مسجد نبوی میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ سمامہ کو باندھا گیا۔ اللہ کے نبی شام کے وقت میں گزرے، آپ نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر وان تريد المال نعطيك ما تشاء۔ اگر آپ قتل کرو گے، ایسے بندے کو قتل کرو گے جو قتل کیے جانے کا حقدار ہے، احسان کرو گے تو ایسے پہ احسان کرو گے جو احسان فراموش نہیں، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں منہ کھولیے، جو مانگے ہم آپ کو دیں گے۔ آپ نے سنا، چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر آپ سمامہ کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ نے پھر وہی جملہ دہرایا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر وان تريد المال نعطيك ما تشاء۔ اگر قتل کرو گے مستحق خون کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو گے، احسان ماننے والے پہ احسان کرو گے، مال چاہتے ہو منہ مانگا دیا جائے گا۔ پھر آپ نے سنا، پھر چلے گئے۔ تیسری مرتبہ پھر تیسرے دن اللہ کے نبی گزرے، سمامہ کیا حال ہے؟ پھر اس نے یہی جملہ دہرایا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر وان تريد المال نعطيك ما تشاء۔ آپ نے فرمایا سمامہ کو کھول دو، جانے دو۔ بندھن کھول دیے گئے، سمامہ آزاد ہوئے۔ قریب میں نخلستان تھا، پانی تھا اس میں، وہاں گئے، غسل کیا، کپڑے پہنے، آپ کی خدمت میں آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا سمامہ اب ایمان قبول کر رہے ہو؟ جب تم ستون سے بندھے ہوئے تھے، پلر سے بندھے ہوئے تھے، اس وقت ایمان کیوں نہ قبول کیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نواب ہوں نجد کا، مکھیا ہوں نجد کا، اگر میں بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں ایمان کو قبول کرتا، زندگی بھر میری قوم مجھے تانا دیتی کہ موت کے خوف سے ایمان قبول کیا ہے۔
میری غیرت کے خلاف تھا. آپ نے جب آزاد کر دیا اب مجھے اختیار تھا، میں گھر جاتا یا آپ کے قدموں میں پڑتا. لیکن آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کے صحابہ کی زندگی کو جو میں نے دیکھا، میں مجبور ہو گیا آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر اور آپ کے قدموں کو چومنے پر، اس لیے میں ایمان لایا ہوں. اور پھر اس نے کیا جملہ کہا کہ آج سے پہلے مدینہ شہر سے زیادہ میرے نزدیک کوئی برا شہر نہیں تھا، اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے مدینہ شہر سے ہے. آج سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ برا چہرہ مجھے کوئی نہ لگتا تھا، لیکن آج سب سے زیادہ حسین چہرہ آپ کا ہے. نبی کا چہرہ آئینہ تھا، نبی کا چہرہ آئینہ تھا. ابو بکر آتے تھے، کیا خوبصورت چہرہ ہے. ابو جہل آتا تھا، کیا گندا چہرہ ہے. چہرہ تو ایک ہی ہے. ابو بکر کو اپنا چہرہ دکھتا تھا، ابو جہل کو اپنا چہرہ دکھتا تھا. ابو بکر کو اپنا ایمان والا چہرہ دکھتا تھا، ابو جہل کو اپنا کفر والا چہرہ دکھتا تھا. نبی کا چہرہ آئینہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ میں، پرائے لوگوں کے ساتھ میں یہ کردار، یہ اخلاق، الدین النصیحہ کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا. اور ہمارے حضرت نے تو ایک واقعہ لکھا اس یہودی کا. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہمان ہوا، اور اس نے مہمانی میں کھانا زیادہ کھایا. کھانا اتنا کھایا کہ 7 بکریوں کا دودھ اکیلے پیا. اس نے 7 بکریوں کا دودھ اکیلے، اوپر سے کھانا بھی کھایا. تو رات میں اس کا پیٹ چل گیا، دست ہوئے، اور اتنے دست ہوئے کہ بستر پر بھی دست ہو گیا. بستر خراب ہو گیا. اب اسے ڈر لگا کہ صبح اٹھوں گا بدنامی بھی ہوگی اور نامعلوم یہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں. تو صبح ہونے سے پہلے ہی وہ نکل گیا. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس کا قیمتی سامان چھوٹ گیا. وہ لوٹ کر کے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جو پیخانے سے بستر خراب تھا، پانی لا لا کر اپنے ہاتھوں سے اسے دھو رہے تھے. اس خراب بستر کو دھو رہے ہیں. وہ پریشان ہو گیا، یہ کیسے انسان ہے، کیسے آدمی ہے. میں نے بستر خراب کیا، یہ خود اپنے ہاتھوں سے دھو رہے. اور وہ گیا ڈرتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اف تک نہیں، ایک بول نہیں، ایک جملہ نہیں، نظروں میں فرق نہیں، چہرے کے اوپر کوئی بھی لکیر آپ کے نہیں. متاثر ہوا، کہنے لگا یہ کام تو ایک نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. ہم کرتے ہیں. ہم سوچیں اس گاؤں کے اندر اگر کوئی بوڑھا بیمار ہو جائے اور وہ چارپائی سے لگا ہوا ہو اور اس کے گھر میں کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہ ہو، کیا ہم تیار ہو جاتے ہیں؟ اسی گاؤں میں نہیں، کسی بھی گاؤں میں کوئی بوڑھا بیمار ہو، چارپائی سے لگ رہا ہو اور کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہ ہو، کیا ہمارے دل کے جذبات ہوتے ہیں میں اس کی خدمت کروں؟ ہمارے دل میں جذبات ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیخانہ دھو رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے ہیں بوڑھیوں کی عیادت کے لیے، بوڑھوں کی عیادت کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اور آپ نے صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ حضرت ابوبکر کا جب انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلا ایک بڑھیا کے لیے حضرت عمر ابوبکر خدمت کرنے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے بوڑھے کی، اور حضرت عمر نے جا کر کھانا کھلایا. وہ نابینا تھا. کھانا کھلایا، منہ میں رکھا تو بوڑھا رونے لگا. وہ کہاں گیا جو پہلے کھانا کھلاتا تھا؟ وہ کہاں گیا؟ کہا کیوں؟ اس کی تلاش کیوں ہے؟ کہ میرے دانت نہیں ہیں. وہ منہ سے چبا کر میرے منہ میں رکھتا تھا، منہ سے چبا کر رکھتا تھا. تم نے یوں ہی رکھ دیا، میرے منہ میں چھالے ہیں، میرے منہ میں چھالے ہیں. ہم کر رہے ہیں یہ، سوچو ہم کر رہے ہیں یہی تو خدمت خلق ہے. مجھے لے چلو، تورات نے تصدیق کر دی ہے، میں بھی تمہارے نبی کے قدموں میں پڑھنا چاہتا ہوں. اندازہ لگاؤ، وہ آنے والا اپنا نہیں ہے، اپنا نہیں ہے. آنے والا اپنا نہیں ہے، اس کے لیے سارا انتظام ہو رہا ہے. یہ نبی کا کردار ہے.
یہ نبی کے اخلاق ہیں. ہم اپنا کردار دیکھیں، ہم اپنے اخلاق دیکھیں. نبی نے ہمیں سمجھایا ہے الدین النصیحہ، دین ہمدردی کا نام ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے. حضرت عمر گزر رہے تھے کہ راستے میں دیکھا ایک عیسائی کو کہ بوڑھا ڈھانچہ ہو گیا ہڈیوں کا اور چہرہ سوکھا ہوا ہے، پیلا ہوا ہے. حضرت عمر رونے لگے. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں رو رہا ہوں اس کی محنت پر کہ اس نے کس بات پر محنت کی اور اپنی زندگی برباد کر دی ہے. کاش اس کو ایمان ملا ہوتا، ایمان ملا ہوتا تو اس کی زندگی بن گئی ہوتی. ہم سوچیں ہمارے دل میں کبھی یہ درد پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت اللہ کی پکڑ سے بچ جائے. کبھی درد ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ انسان کس طریقے سے خدا کی پکڑ سے بچیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائیں. اگر ہمارے دلوں میں درد نہیں ہے تو یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین اور آپ کا حقیقی امتی کہلانے کا ہمیں حق نہیں. ایک بچی گھر میں کتاب پڑھ رہی، اس میں آیا کہ اللہ کو نہ ماننے والے، نبی کو نہ ماننے والے سارے جہنم میں جائیں گے. باپ عالم تھا، بیٹھا ہوا ہے، بچی کے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بچی کہنے لگی ابا سارے نہ ماننے والے جہنم میں جائیں گے. کہاں بیٹا سارے نہ ماننے والے جہنم میں جائیں گے. ابا یہ تو بہت ہیں نہ ماننے والے. کہ ہاں بیٹی جو اللہ رسول کو نہیں مانتے وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر. اس بچی نے کہا ابا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ مجھے اکیلے کو جہنم میں ڈال دے، ان سب کو بچا لے، ان سب کو بچا لے. کیا جذبہ اس کے دل کے اندر ہے. ماں نے کیسی تربیت کی ہوگی، باپ نے کیسی تربیت کی ہوگی، کیا جذبات رکھے ہوں گے. یہ ہمدردی کا جذبہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اللہ ہمارے اندر یہ ہمدردی کے جذبات پیدا کر دے. تو یہ ہے الدین النصیحہ. دین نام کس کا ہے؟ ہمدردی کا ہے، خیر خواہی کا ہے. یہ ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس کی بہت تفصیل ہو سکتی ہے، اس کا موقع نہیں. جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان کا آپ کے سامنے ترجمہ کرنا ہے اور اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا ہے. ہم سب ایمان والے اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، لیکن حقیقی ایمان والا وہ ہے جس کو اللہ ایمان والا کہے، جس کو اللہ کہے. اللہ کہہ رہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والوں کی صفات اللہ نے بیان کی. ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جسم میں ان کے جھرجھری آ جاتی ہے، دل ڈر جاتا ہے. وہ حقیقی ایمان والے پہلی صفت، یعنی ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، وہ اللہ کو پہچانتے ہیں. جو اللہ کو جتنا پہچانے گا اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر اتنا ہی ہوگا، اور جو اللہ کو نہیں پہچانے گا تو خوف نہیں آ سکتا. اس کی مثال عام سی ہے کہ آپ کے گھر میں سانپ نکلے، آپ گھر میں نہ ہو، 2 سال کا بچہ آپ کا ہو، وہ جانتا نہیں کہ سانپ کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. سانپ اس کی طرف آ رہا، بچہ ادھر کو بڑھے گا اور اس سانپ کو پکڑنا چاہے گا. کیوں؟ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے، ادھر ہاتھ بڑھائے گا. اس کو سانپ کی معرفت حاصل نہیں ہے، لیکن اندر اس وقت میں ماں آئی، جب سانپ ادھر بڑھ رہا، بیٹا ادھر جا رہا ہے، ماں آئی تو ماں کا حشر کیا ہوگا؟ چیخ نکلے گی. سانپ بچہ چیخ نکلے گی. کیوں؟ ماں پہچانتی ہے کہ سانپ اگر قریب گیا تو میرے بچے کا حال برا ہوگا. ماں پہچانتی ہے. یہی حال ہے میرے بھائیو ہمارا آپ کا. ہم اللہ کو اگر پہچان لیں تو کوئی قدم ہمارا غلط نہیں اٹھ سکتا، کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا، کوئی عمل دین کے خلاف نہیں ہو سکتا. ہمیں آج اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں خوف نہیں، ہمارے دلوں میں وہ خشیت نہیں. اور خشیت آتی کہاں سے ہے؟ علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے. خشیت کیسے آتی ہے؟ علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے آتی ہے. اور علم کہاں سے ملتا ہے؟ علم کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی پہچان والا علم ان اداروں سے ملتا ہے، ان مدرسوں سے ملتا ہے. جاہل سے بڑا دنیا میں
جاہل سے بڑا دنیا میں بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، جاہل سے بڑا دنیا کے اندر نحوست والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی قوم کو اگر مارنا ہو اس کو جاہل بنا دو، کسی بھی تیر کی، تلوار کی، بندوق کی، توپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ مری ہوئی ہے۔ کسی قوم کو زندہ کرنا ہو علم اسے دے دو، وہ زندہ ہو جائے گی۔ تو اللہ کی پہچان ان مدرسوں سے ہوگی، علم کے ذریعے ہوگی، اور اگر علم نہیں ہے تو مردہ ہے وہ قوم جس کے پاس علم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو علم سکھانا ہے، کون سا؟ جس سے اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی پہچان ہو۔ بچہ چاہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، یا اسی طریقے سے پائلٹ بنے، آئی ایس بنے، پی سی ایس بنے، LLB کرے، کچھ بھی بنے، لیکن اللہ کی پہچان اسے حاصل ہو، وہ اللہ کو جانتا ہو۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل ہے، کسی محکمے میں رہے گا، کسی شعبے میں رہے گا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں رہے گا، وہ اللہ کو پہچان کر اللہ کے حکم کو پورا کرے گا۔ اس لیے ان اداروں سے ہمارا تعلق ہو، ان اداروں سے ہمارا تعلق ہو۔ معرفت پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، مولانا رومی نے لکھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں بادشاہ محمود غزنوی ایک مرتبہ نکلا اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے رات میں، کہ رعایا رات میں کیا کرتی ہے، ہماری پرجا کیا کرتی ہے۔ راجہ نکلا پرجا کے لیے۔ آج کل تو کوئی جاتا نہیں، ڈرتے ہیں سب۔ یاد رکھیں، جو منصف ہوگا، انسانیت پرست ہوگا، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ جدھر جائے گا لوگ پلکیں بچھائیں گے اس کے لیے، اور جو لوگوں کا حق مارے گا وہ ڈرے گا۔ جو حق مارے گا وہ کیا کرے گا؟ ڈرے گا، اور جو حق دے گا وہ ڈر نہیں سکتا۔ تو محمود غزنوی نکلا لوگوں کو دیکھنے کے لیے، رات میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھا 4 آدمی بیٹھے ہوئے ایک جگہ، یہ بھی پہنچ گیا۔ میٹنگ کر رہے تھے کہ آج ڈاکہ کہاں ڈالا جائے، وہ ڈاکو تھے۔ بادشاہ بھی پہنچا کہ آپ کون ہیں؟ کہ آپ ہی جیسا ایک میں بھی ہوں۔ کہا اچھا بھائی اپنا اپنا ہنر بتاؤ کیا ہے۔ تو ایک نے کہا رات میں جب کتے بھونکتے ہیں تو مجھے پتا چل جاتا کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ اچھا، ہم تو جب بھی جاتے ہیں کتے بھونکتے ہیں، بہت اچھا۔ دوسرے نے کہا کہ جناب خزانہ کہاں ہے میں سونگ کے بتا دیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کتنی مضبوط دیوار ہو میں اس میں نقب لگا دیتا ہوں، اسے توڑ دیتا ہوں، کہ بھائی تو بھی کام کا ہے۔ چوتھے نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھتا ہوں دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں۔ اب آیا محمود غزنوی کا نام، اس سے پوچھا جی آپ اپنا ہنر بتائیں۔ کہ جی میرا ہنر یہ ہے جب کسی کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہوں میری داڑھی ہل جائے تو بچ جاتا ہے۔ سب کہنے لگے تم ہی ہمارے استاد ہو، اس لیے کہ ہمارا تو کام ہی ایسا ہے، روزانہ پکڑے جائیں گے، آپ داڑھی ہلائیں گے اور ہم بری ہو جائیں گے۔ چنانچہ اب مشورہ ہوا کہاں ڈاکہ ڈالا جائے، تو اس کو امیر مان لیا تھا محمود غزنوی کو۔ کہا روزانہ کا دھندا کیا کریں، آج چلو شاہی محل میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، شاہی محل میں۔ چنانچہ شاہی محل میں پہنچے، نقب لگانے والے نے نقب لگائی، اور اس سے پہلے کتے بھونکنے لگے۔ تو جو کتے کی آواز پہچانتا تھا کہنے لگا کتے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تمہیں میں ہے۔ تو سب کہنے لگے کتنا بیوقوف آدمی ہے، بادشاہ رات میں موج مستی کرے گا، سوئے گا، یہاں رات میں گھومے آ کر، تیرا علم بیکار ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دیکھو مال کی محبت انسان کو اپنے علم سے بھی کیا کر دیتی ہے، محروم کر دیتی ہے۔ اس کو تو پتہ چل گیا تھا نا بادشاہ میرے ساتھ ہے، اسے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی ساتھ جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ مال کی محبت اندھا کر دیتی ہے آدمی کو، اور اپنے حقیقی علم سے بھی نادان ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ساتھ میں گیا، نقب لگانے والے نے نقب لگائی، سونگنے والے نے سونگ کے بتایا یہاں خزانہ، بادشاہ ساتھ میں تھا، ہاں بھائی یہاں بھی دیکھو، یہاں بھی دیکھو، یہاں بھی دیکھو، نکلوا دیا سارا خزانہ۔ اب یہ چلے، کہا بھائی تقسیم کر لو، تقسیم ہوئی، ہر ایک کے حصے میں جتنا آیا لے کر چلتا بنا۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، چپ کر کے دیکھیں کہاں کون جا رہا ہے۔ دیکھ لیا یہ فلاں مکان میں، یہ فلاں مکان میں، فلاں مکان میں، فلاں مکان میں، نشان مار دیا۔
اور جیسے محل میں پہنچا، صبح ہونے سے پہلے اس نے فوج کو بھیجا پولیس والوں کو کہ جاؤ فلاں فلاں مکان پر فلاں فلاں آدمی کو پکڑ کے لے آؤ، کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ پکڑ کے لائے گئے، صبح ہوئی، بادشاہ نے کہا سب کو سولی پہ چڑھو۔ تین تو بہت پریشان، چہرے ان کے پیلے پڑے، چوتھا جو تھا وہ بالکل پریشان نہیں، حشاش بشاش۔ جب سولی پہ چڑھانے لگے تو چوتھا بولا جو رات میں دیکھتا تھا دن میں پہچان لیتا تھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری آنکھ خطا نہیں کرتی، جو رات میں دیکھتا ہوں اسے پہچان لیتا ہوں، آپ راتی والے ہو، ہماری کرتوتوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، ذرا آپ اپنا بھی عمل دکھا دیجئے، اپنی مہربانی سے داڑھی ہلائیے تاکہ ہم سب کیا ہو جائیں، بری ہو جائیں۔ بادشاہ مسکرایا، بری کیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دیکھو بچایا کس نے؟ جس کو معرفت حاصل تھی۔ جس کو کیا حاصل تھی؟ معرفت حاصل تھی۔ معرفت والی آنکھ جس کے پاس تھی وہ بچا ہے اور اس نے دوسروں کو بچایا ہے۔ ایسے ہی جس کو معرفت والا دل حاصل ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہوگی، جو اللہ کو پہچانتا ہوگا اور اللہ کے بارے میں جو محبت رکھتا ہوگا، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، وہ اپنے آپ بھی بچے گا، دوسروں کو بھی بچائے گا۔ تو اس لیے اللہ کی معرفت ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، ہم اللہ کو پہچانیں ہمارا اللہ کیا ہے۔ آج تک ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے سب کچھ پہچانا، بیوی بچوں کو پہچانا، خاندان کنبے قبیلے والوں کو پہچانا، سب کو پہچانا، دنیا کی ہر چیز کا ریٹ اور بھاؤ ہم نے پہچانا، نہیں پہچانا تو اپنے اللہ کو نہیں پہچانا۔ سب پہچاننے والے ہیں، ساری چیزوں کی حقیقت سے واقف ہیں اور سب چیزوں کی بالکل چندی بندی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے۔ جس مالک نے، جس خالق نے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس رب کو اب تک حقیقت میں پہچان نہیں سکے۔ اور ہم کیا پہچانیں گے جب میرے آقا نے کہا ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ تجھے پہچاننے کا حق میں بھی نہیں ادا کر سکا، میں بھی ادا نہیں کر سکا، لیکن ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، پہچاننا صرف اللہ کو جس نے پہچانا وہ کامیاب ہے۔ محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے، الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے، عشق کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ باقی جتنی محبتیں ہیں، جتنے عشق ہیں، جتنے تعلقات ہیں، وہ سب فنا ہیں، بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ایک محبت اللہ کی ایسی ہے جو انسان کو کامیاب کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، اس کے علاوہ جتنی محبتیں ہیں سوائے تباہی کے کچھ اور ساتھ لانے والی نہیں۔ تو اس لیے اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہم حاصل کریں کہ ہم اللہ کو پہچان لیں، میرا رب کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ جس رب نے خود قرآن میں کہا ہو کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ رحمت کو اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، جس نے خود اعلان کیا ہو انی انا الغفور الرحیم، ہاں ہاں صرف میں ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، جو خود کہہ رہا ہو بندو مجھ سے مانگو میں معاف کروں گا۔ اس رب کو ہم نے نہیں پہچانا جس نے مسلمانوں سے صرف نہیں تمام انسانیت سے کہا ہو الحمدللہ رب العالمین۔ مسلمانوں سے صرف نہیں کہا، تعریفیں تمام کس کے لیے ہیں؟ تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا، جو کہہ رہا ہو الرحمن الرحیم، سراپا رحمت، سراپا محبت، سراپا محبت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، خطبات میں نے پڑھا۔ اس روایت کو پڑھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ جب میں نے اس دن پڑھا تو پورا دن میں تو مگن رہا، پورا دن واللہ مگن رہا۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو جہنم میں جو ڈالے گا، ایمان والے جو گنہگار ہم جیسے پاپی مجرم باغی خطاوار مجرم ڈالے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو تو تکلیف ہوگی، ان کے دلوں کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کے دلوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر میری سمجھ میں آئی ایک بات،
ڈاکٹر بھی آپریشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ سن کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ سن کر دیتے ہیں۔ جب دنیا کے ڈاکٹر سن کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اہل ایمان کو کیا کرے گا؟ جہنم میں ڈالے گا، سن کر دے گا۔ دنیا والے سمجھ رہے، دوسرے سمجھیں گے کٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، جل رہا ہے، خاک ہو رہا ہے، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ اولاً تو جانے کی نوبت نہ آوے، جانے کی نوبت نہ آوے۔ بھائی اللہ کو صفائی مقصود ہے اہل ایمان کی، پٹائی مقصود نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ایمان والے تطہیر کے لیے جائیں گے، تعذیب کے لیے نہیں جائیں گے، تطہیر کے لیے جائیں گے، پاک کرنے کے لیے۔ بھائی واشنگ مشین میں کپڑا دھلتا ہے اس لیے کہ پھاڑنا ہے اسے؟ کپڑا اس لیے دھویا جاتا ہے تاکہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، اس لیے دھلا جاتا ہے۔ ایسی اللہ دھلائی کرے گا اہل ایمان کی، کہاں؟ جہنم میں ڈال کر کے۔ کس لیے؟ تاکہ صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، جنت میں جانے کے لائق ہو جائیں، قابل ہو جائیں۔ جیسے ہم اچھی مجلس میں گندا کپڑا پہن کر نہیں آتے تو جنت جیسی جگہ میں گندا دل لے کے کیسے چلے جائیں گے؟ اللہ صاف کرے گا پہلے، اس کے بعد جنت میں پہنچائے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ تو یہ کر دینا کہ ہم جہنم کا منہ ہی نہ دیکھیں، منہ ہی نہ دیکھیں۔ ان لوگوں میں ہمیں بنا دے کہ بے حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہوں، اور ہم تو یہ کہیں گے اللہ کوئی انسان ہی جہنم میں نہ جائے، سب کو ہدایت مل جائے، سب کو ہدایت مل جائے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ سب بندوں کے بارے میں ہمیں فکر ہونا چاہیے کہ انسانیت یہی ہے، سارے کے سارے جنت میں جانے والے بنے۔ تو اصل کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اہل ایمان جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل تڑپنے لگتے ہیں، مچلنے لگتے ہیں۔ ایک دم بھی میں رہ نہ سکا جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جب نام لیا جاتا ہے تو اہل ایمان کیا ہے؟ مچلتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ اللہ کا نام ہی اتنا شیریں ہے، اتنا شیریں ہے کہ حقیقت میں اگر ہمیں پتہ چل جائے تو اس نام کی وجہ سے ہی ساری کائنات کا وجود ہے۔ اللہ کے نام کی وجہ سے ساری کائنات کا وجود ہے۔ ہم اس نام کو پہچاننے والے بنے، اللہ کو پہچاننے والے بنے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ کانپنے لگتے ہیں۔ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے علم کے ذریعے، علم کے ذریعے، تو اپنے بچوں کو یہ علم سکھانا ہے قرآن کا، حدیث کا، تاکہ اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو۔ اور یاد رکھنا یہ ادارے معمولی ادارے نہیں ہیں، دیکھنے میں چھوٹے ہیں لیکن ایمان کی بھٹی ہیں یہ، یہیں سے ایمان کی لو تیز ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے سے ایمان کا تحفظ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے مراد آباد میں ایک سرجن تھے چنئی کے، وہ دماغ کے سرجن۔ ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، وہ بڑے نیک باشرہ، نماز کے پابند۔ میں نے 2.5 لاکھ روپیہ ان کی تنخواہ تھی سیلری۔ میں نے پوچھا آپ کے اندر یہ نیکی کہاں سے آئی؟ صاف انہوں نے کہا ابتدا میں مکتب میں نے پڑھا تھا، اس کی دین ہے، مکتب میں پڑھا تھا اس کی دین ہے۔ مولانا سجاد صاحب نے ایک واقعہ باقیات الصالحات جو مدرسہ ہے وہاں ذکر کیا کہ جب گجرات کے اندر دنگا ہوا تو ریلیف کا سامان مختلف جگہوں سے گیا، تو کہتے ہیں میں بھی 2 ٹرک سامان لے کر پہنچا ریلیف کا۔ تو پولیس والوں نے کہا آپ ادھر چلے جائیں، ادھر لوگ نہیں گئے۔ تو ہم ادھر کہنے لگے ادھر جا رہے تھے، لیکن دل میں شدید تقاضا پیدا ہو، نہیں ادھر نہیں، دوسری طرف جانا چاہیے، جدھر ہم جا رہے تھے ادھر ہی۔ میں نے کہا بھائی گاڑی موڑو، موڑی، اور پھر جدھر جا رہے تھے ادھر ہی گئے۔ کافی دور چلنے کے بعد دیکھا ایک بہت بڑا پنڈال لگا ہوا ہے اور وہاں ریلیف کا سامان لوگ تقسیم کر رہے ہیں، جس میں سبھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، برادران وطن بھی ہیں، سب ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم بھی ادھر ٹرک لے کر کے گئے۔ وہ ایک بندہ بلا رہا تھا اور کان میں کچھ کہتا تھا، پھر سامان دیتا تھا۔ ایک بچے کو بلایا جو بچہ 7-8 سال کا، سامان دینے کے لیے اس بچے کے کان میں کچھ کہا۔ وہ بچہ ایک دم اچھلا
اور اس نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور اسٹیج سے کود کے بھاگنے لگا۔ مولانا نے کہا اس کو پکڑو، ضرور کوئی بات ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ مولانا اس کو پکڑوایا، وہ ڈرا سہما۔ مولانا کہا بیٹے ڈرو نہیں، کیا بات ہوئی، تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوا؟ تو اس نے کہا ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، 3 دن سے فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ماں بوڑھی ہیں، باپ ہے نہیں، بہنیں ہماری ہیں، ہم نے سنا یہاں سامان مل رہا ہے، ہم لینے کے لیے آئے تھے۔ جب لینے کے لیے آئے تو انہوں نے ہم سے کلمہ کفر کہلوانا چاہا، اللہ نبی کی شان میں گستاخی کرانا چاہی۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، فاقے سے مر سکتا ہوں، لیکن یہ ہو جائے کہ میں کلمہ کفر کہوں یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ میں مولانا جان دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتا، میں گھر جا رہا ہوں، فاقے سے مر جاؤں گا۔ تو مولانا نے پوچھا بیٹے تم کیا کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگا میں مکتب میں پڑھتا ہوں، مکتب میں پڑھتا ہوں، یہ ایمان کے قلعے ہیں، یہاں سے ایمان ملے گا ہمیں، ہمارا ایمان یہاں سے محفوظ رہے گا۔ اگر ان سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا اور ہم نے ان کا تعاون نہیں کیا تو یاد رکھنا ان مکتبوں کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہم آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو جس طریقے سے چندے کی تشکیل ہوتی ہے، میں آپ سے کہوں گا بچوں کی تشکیل کرو، بچوں کی تشکیل کرو۔ ہر گھر سے چھوٹا بچہ جو بھی ہے یا جو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، ایک ایک بچے کو لے کر کے آؤ، مدرسے سے اس کو مکتب سے جوڑو، تاکہ اس کو معلوم ہو اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا پیش کرتا ہے، ہمیں معلوم ہو سکے۔ تو بچوں کو خاص طور سے مکاتب سے جوڑا جائے تو ان کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہوگی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ دوسری صفت اہل ایمان کی جن کو اللہ نے ایمان والا کہا وہ کون ہے؟ کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ ایمان والے کا ایمان قرآن کی تلاوت سے بڑھے گا اور منافق کا نفاق قرآن کی تلاوت سے بڑھے گا۔ قرآن اٹھا کے دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایمان والوں کا ایمان بڑھا، اور جو منافق ہیں فزادتہم رجسن الی رجسہم، ان کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایمان والا اخبار 2 گھنٹے پڑھتا ہے، قرآن 10 منٹ پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے نفاق کے جراثیم اس کے اندر زیادہ ہے۔ کیوں؟ اخبار جھوٹی خبروں کا مجموعہ، قرآن سچی خبروں کا مجموعہ، جھوٹ کی طرف دل لگ رہا ہے، تلاوت جو سچا قرآن ہے اس میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ منافق جھوٹا ہوتا ہے، ایمان والا سچا ہوتا ہے، اس کا دل ادھر لگا اخبار کی طرف، نفاق کے جرثومے اس کے اندر موجود ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو 1 گھنٹہ اخبار پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر کے سامنے مسجد ہے چھوٹی سی، ایک صاحب ہیں فجر میں آتے ہیں، اذان دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا ان سے کتنی تلاوت کرتے ہو؟ کہ پاؤ پارا روزانہ۔ کتنی؟ پاؤ پارا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا اخبار کتنی دیر دیکھتے ہو؟ کہ 1 گھنٹہ۔ 70 سال کی عمر ہے ان کی، اخبار کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ، اور قرآن کی تلاوت پاؤ پارا۔ 70 سال کی عمر میں بھی قرآن سے وہ الفت اور وہ لگاؤ اور وہ تعلق حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ حالانکہ قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے، قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، قرآن سے ہمارا خصوصی لگاؤ ہو۔ قرآن نے زندگیاں لوگوں کی بدلی ہیں، اور ہماری زندگی بھی کیسے بدلے گی؟ قرآن ہی سے بدلے گی۔ یہ جو بچے ہیں، طلبہ ہیں، یہ کبھی کبھی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیا، ہم تو ملا ہیں، ہے ہمارے پاس کیا؟ لیکن یاد رکھنا جو تمہارے پاس ہے دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے۔ قرآن معمولی ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس نے کسی اور کو اپنے سے بہتر سمجھا، اس نے اللہ کے قرآن کی توہین کی ہے، توہین کی ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہ جس نے قرآن کو سینے میں رکھ لیا
اس نے علوم نبوت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، صرف فرق اتنا ہے کہ اس پر وحی نہیں آتی۔ پورے علوم نبوت کو سینے میں محفوظ کر لیا۔ قرآن والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ، قرآن والے اللہ والے ہیں۔ قرآن والے اللہ کے کیا ہیں؟ وی آئی پی لوگ ہیں۔ خاصۃ مانے کیا ہیں؟ وی آئی پی لوگ ہیں اللہ کے، بلکہ میں کہوں وی وی آئی پی ہیں۔ کیا ہیں؟ وی وی آئی پی ہیں۔ اور جیسے وی آئی پی لوگوں کے پاس کوٹا ہوتا ہے، ہمارے حضرت نے فرمایا قرآن والوں کے پاس بھی کوٹا ہے۔ بھائی 10 آدمیوں کو کوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ حافظ کے پاس کتنے لوگوں کو کوٹا ہے؟ 10 آدمیوں کا کوٹا ہے۔ ایم پی کے پاس کوٹا ہے حج کا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جناب مجھے حج پہ جانا ہے اور فلاں ہمارا دوست حج کمیٹی میں ہے، اس کے پاس 10 کا کوٹا ہے، تو میں کہوں گا میرا کام بن گیا، وہ تو میرا لنگوٹیا یار ہے، اس سے تو کرائی لوں گا کام۔ ایسے ہی اگر ہمیں پتہ چل جائے حفاظ کے بارے میں کہ حافظ جو ہے اس کے پاس 10 کا کوٹا ہے، اب چچا، تایا، پھوپھی اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، حافظ صاحب کہیں گے نہیں میرے پاس 10 کا کوٹا ہے، چلو میرے ساتھ چچا صاحب، تایا صاحب، ماموں صاحب، نانا صاحب، دادا صاحب، میرے ساتھ چلو، میرے پاس کوٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ کو وی آئی پی بنایا، وی آئی پی۔ تو اس لیے احساس کمتری کا کبھی شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا ہی بڑا انسان ہو، ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، مکھ منتری ہے، مسجد میں آئے گا تو ایم پی صاحب امامت کریں گے، بولو کون امامت کرے گا؟ حافظ کے اشارے پر ہی ان کو جھکنا ہے، حافظ کے اشارے ہی پر انہیں اٹھنا ہے۔ جب تک حافظ جی کھڑے رہیں تب تک انہیں کھڑا رہنا ہے۔ نیت توڑ کے جا نہیں سکتے، کتنے ہی بڑے ہوں، لیکن حافظ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی بڑے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی کیا ہوں گے؟ بڑے ہوں گے۔ تو نہ تو والدین کو کبھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے بچے کو حافظ بنایا۔ بعض حافظ کہہ دیتے ہیں ابا جی نے میری زندگی برباد کر دی۔ نہیں، ابا جی نے زندگی بنا دی، ہماری زندگی بنا دی کہ حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا۔ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں مل سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ اس نعمت کی ہمیں قدردانی کرنا چاہیے کہ قرآن جیسی نعمت ملی ہے، اور ایسی دولت، ایسی نعمت کہ جس کو سننے کے لیے اللہ کان لگا رہا ہو۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کیا لگاتا ہے؟ کان لگا کے سنتا ہے، میرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، میں اسے سنوں گا، اللہ سن رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے دل میں کبھی احساس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ سب کچھ ملا ہے، فاقہ ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں، گھر میں کھانے کو نہیں کوئی بڑی بات نہیں، آقا کی ہاں فاقہ ہوا ہے، صحابہ نے فاقہ کیا ہے۔ ہمیں نعمت جو ملی ہے ہمارا سینہ چوڑا ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، قیامت کے دن آپ نے فرمایا ان فی الجنت نہرا اسمہا ریان علیہا مدینۃ من مرجان، کہ جنت میں اللہ نے ایک نہر بنائی ہے جس پر مرجان نام کا شہر آباد ہے، سونے چاندی کے، جس کے 70,000 دروازے ہیں۔ کس کو ملے گا؟ لحامل القرآن، حافظ جی کو۔ کس کو ملے گا؟ حافظ جی کو دیا جائے گا۔ 70,000 دروازوں والا شہر اللہ تعالیٰ اکیلے حافظ کو دے گا۔ تو اس لیے احساس نہ ہو کہ ہم جناب کمتر ہیں، اللہ نے بہت کچھ ہمیں عطا کیا ہے۔ تو دوسری صفت اہل ایمان کی کیا ہے؟ اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا۔ تیسری صفت وعلی ربہم یتوکلون، کہ اللہ پر ان کا بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ، باقی کسی پر نہیں۔ دینے والا وہ اللہ ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ روزی کا مالک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ مقدر کی روزی ہمیں مل کے رہے گی، ایک عالم ہو، ایک حافظ ہو، یا کوئی عام آدمی ہو، جس کا یقین یہ بن جائے کہ دینے والا اللہ ہے، اللہ اس تک روزی پہنچا کے رہے گا۔ دو شے آدمی را کشد زور زور، یکے آب و دانا یکے خاک گور۔ دو چیزیں آدمی کو پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچتی ہیں، ایک تو قبر کی مٹی اور دوسرے انسان کی روزی۔
کہیں بھی پہنچ جائے اس کو مل کے رہے گی۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے مولوی کی روزی کم ہوتی ہے، حافظ جی مولوی کی روزی کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، تو نعوذ باللہ کیا اللہ یہ کہے گا کہ یہ مولوی بن گیا اس کی روزی گھٹا دو، اور یہ ڈاکٹر بنا اس کی بڑھا دو؟ کوئی MBBS ڈاکٹر بھی بن جائے تو یاد رکھنا مقدر کی ملے گی، اور کوئی مسجد کا ملا ہو اس کو بھی مقدر کی ملے گی، مقدر سے زیادہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، کسی مولوی کو آپ نے بھوک سے ایڑیاں رگڑتے مرتے نہیں دیکھا ہوگا، کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی عالم حافظ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ پریشان ہو رہا ہو روزی کے سلسلے میں۔ ہاں دنیاوی تعلیم والے آپ کو سینکڑوں ایسے ملیں گے جو روزی کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں، سینکڑوں ایسے مل جائیں گے۔ تو مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ دے گا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ کے دیے پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ ان کا بھروسہ کسی پر نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، چوتھی صفت، چوتھی خوبی، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں ایمان والے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ کیا ہو، عورتیں ہو۔ نماز ہے کیا؟ اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ۔ ابھی ہم عمرے میں تھے، حضرت سے ملاقات ہوئی، ایک مجلس میں حضرت نے عجیب بات کہی، پہلی مرتبہ سنی۔ حضرت نے کہا کہ نماز جو ہے یہ اللہ سے کالنگ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے کالنگ کرنا ہے کہ بھئی اللہ کو فون ملانا تو کیسے ملائیں گے؟ کہ نماز کی نیت باندھ لو۔ کیا کرو؟ نماز کی نیت باندھو، بات شروع۔ بتاؤ ہم جب نماز کی نیت باندھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر سے جواب کیا آتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہم پوچھتے نا بھائی خیریت سے ہیں؟ ادھر ہاں جی خیریت سے ہیں۔ ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے جواب آ رہا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ادھر سے ہم نے کہا الرحمن الرحیم، تو اللہ نے ادھر سے جواب دیا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ادھر سے بندے نے کہا مالک یوم الدین، ادھر سے اللہ نے جواب دیا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ادھر سے بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ادھر سے بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ نے جواب دیا کہ ہذا عبدی، ہذا بینی و بین عبدی، میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا، بندے کا کام عبادت کرنا، میرا کام اس کی مدد کرنا۔ اور جب کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نے فرمایا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سب کا سب میرے بندے کے لیے، اور بندے نے جو مانگا اسے ملے گا۔ بندے نے جو مانگا، بتاؤ کالنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب اگر اس تصور کے ساتھ ہم نماز پڑھیں تو کتنا مزہ آئے گا۔ ہم کب پڑھتے ہیں اس تصور کے ساتھ؟ یہاں تو نیت باندھی اور الحمد رب العالمین شروع ہو گئے، اب پتہ ہی نہیں چلتا۔ رمضان میں تو ایک ہی سانس میں پوری الحمد شریف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر ہم یہ سوچ رہے ہو میرا اللہ مجھے جواب دے رہا ہے تو ایک سانس میں پڑھیں گے، ایک سانس میں ہم پڑھیں گے، مزے لے کے پڑھیں گے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین تھوڑا سا رک جاتے تھے، پھر کہتے الرحمن الرحیم۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ وقفہ بہت لمبا کرتے، اتنا رکتے کیوں ہیں؟ فرماتے اتلذذ بجواب ربی، اتلذذ بجواب ربی، میں اپنے رب کے جواب سے مزہ لیتا ہوں، اپنے دل کے کانوں سے اللہ کا جواب سنتا ہوں۔ میرا اللہ مجھے جواب دے رہا ہے، میرا اللہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ یہ ہے اصل نماز، حضوری والی نماز یہ ہوتی ہے۔ اور ہم ایک نماز پڑھتے ہیں نیت باندھی اور اس کے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ موٹر فٹ ہے کوئی، کھٹا کھٹ نماز پڑھ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ایک مرتبہ اپنی مسجد نماز پڑھ رہا، عشاء کی 2 رکعت کی میں نے نیت باندھی، میرے پڑوس میں ایک بندے نے نیت باندھی۔ ہم بھی بھائی تبت یدا قل اللہ والے ہیں، ہم لوگوں نے تو ٹھیکہ لے رکھا نا، جب نیت باندھیں گے تو الم تری کیف والا قل اللہ، یہی کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ٹھیکہ باندھ لے رکھا ہم نے، بھائی باقی قرآن حافظ کہ باقی قرآن پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو میں بھی ایسی نماز پڑھتا ہوں،
میں نے 2 رکعت نماز نہیں پوری کر پائی، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، اس بندے نے عشاء کے بعد جتنی پڑھی جاتی سب پڑھ کے سلام پھیر کے دعا مانگ کے چلا گیا۔ میں نے سوچا یا اللہ، یہ کون سی جاپانی اپنی مشین لگا رکھی اس نے، یہ نماز پڑھی اس نے یا مذاق کیا ہے؟ اگر یہ تصور ہوتا میں اللہ کو سنا رہا ہوں، میرا اللہ سن رہا ہے، ایسی نماز پڑھی جاتی؟ ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے حج عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرتے دوران 5 حافظوں کا قرآن سنتے تھے، 2 ادھر 2 ادھر 1 پیچھے، 5 حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں، خود نابینا تھے، طواف اس حال میں کرتے تھے۔ اب جب طواف پورا ہوا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو قاری صاحب نیت باندھتے تھے، تو وہ سب حافظ اور جتنے خدام ہوتے تھے کہتے تھے چلو قاری صاحب نے نیت باندھ لی، ہم لوگ چلتے ہیں۔ اب یہ جاتے، ناشتہ کرتے، نہاتے دھوتے اور پھر آتے تو قاری صاحب کی 2 رکعت پوری ہوتی تھی 2 گھنٹے میں۔ کتنی دیر میں؟ 2 گھنٹے میں 55 منٹ کا ایک سجدہ ہوتا تھا۔ کتنی دیر کا؟ 55 منٹ کا ایک سجدہ۔ ہمارے بس کا ہے؟ اللہ کی قسم 55 منٹ کا سجدہ وہ کرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہوگی، وہ کر سکتا ہے، میرے آپ کے بس کا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں نماز پڑھی، سجدہ کیا، لمبا سجدہ 55 منٹ کا۔ ایک عرب بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا انہو قد فات الشیخ، بڑے میاں تو نکل لیے، بڑے میاں تو نکل لیے۔ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، 55 منٹ کے بعد سر اٹھ رہا ہے۔ کیسا تعلق ہوگا اللہ سے، کیسی محبت ہوگی اللہ سے۔ اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر مجھے اللہ اجازت دے گا کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو میں اپنے اللہ سے کہوں گا اے اللہ مصلی بچھانے بھر کی جگہ عرش کے نیچے دے دے تاکہ میں نماز پڑھتا رہوں۔ کیا تعلق ہے نماز سے، کیسا تعلق ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے ملنے کے لیے گئے تو کہا اشرف علی کہنے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن تجھ سے بتاتا ہوں جب سجدہ کرتا ہوں ایسا لگتا ہے اللہ نے پیار لے لیا، جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے اللہ نے پیار لے لیا۔ کتنا مزہ آتا ہوگا ان کو سجدہ کرنے میں، کیا لطف ہوتا ہوگا نماز میں۔ ہمیں تو زندگی بھر میں کوئی 2 رکعت بھی ایسی نصیب نہیں ہوتی، 2 رکعت بھی ایسی نصیب نہیں ہوتی کہ اللہ کی محبت والا سجدہ ہو، اس سجدے میں ہی آنسو نکلنے ہوں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں، اس کے سامنے ہم جھک گئے ہوں کہ اللہ آج محبت کا سجدہ قبول کر لے۔ تو ایسی نماز ہم پڑھنے والے بن جائیں، جو یہ نماز ہوگی انشاءاللہ یہ نماز ہمیں نجات دلائے گی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو ہم بھی ایسی نماز پڑھیں۔ ایک عیسائی لڑکی مسلمان ہوئی، حضرت نے بیان کیا، لکھا بھی شاید کہیں، تو نماز پڑھتی تھی جب تو عورتیں اس کو دیکھتی رہتی تھی۔ حضرت سے بتایا گیا کہ ایک عورت ہے بڑی عجیب نماز پڑھتی ہے، اس نے ڈریس نماز کا الگ بنایا ہے، الگ ڈریس ہے نماز کا پورا۔ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اہتمام سے وضو کرتی ہے، مصلی پہ آتی ہے، اپنا ڈریس پہنتی ہے اور گم ہو جاتی ہے نماز پڑھنے میں، گھنٹوں نماز پڑھتی رہتی ہے، گھنٹوں نماز پڑھتی رہتی ہے۔ کیسی نماز پڑھتی ہوگی، کیسا اللہ سے تعلق ہوگا۔ ہم آپ تو ایک رات جاگنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے روزانہ 400 رکعت نفل پڑھتا تھا، 400 رکعت نفل روزانہ، اور کبھی کبھی 500 رکعت بھی پڑھ لیتا تھا۔ وقت کا بادشاہ، وقت کا بادشاہ ہے اور 400 نفل روزانہ پڑھ رہا ہے۔ ہمیں تو زندگی میں ایک دن بھی ایسا، ایک رات بھی ایسی نہیں ملی کہ ہم 100 رکعت ہی پڑھ لیں۔ شاید ہم میں جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی 100 رکعت پڑھنے والا نہ ہو، ہے بھائی کوئی؟ ایک دن میں 100 رکعت جس نے پڑھی ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ وقت کا بادشاہ ہے اور 400 رکعت روزانہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی نماز کی حقیقی لذت عطا فرما دے، سجدہ کرنے کا سرور اللہ ہمیں عطا فرما دے۔
الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آخری صفت فرمایا جن کو ہم نے مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. مال اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے اس لیے تاکہ جو حقدار ہیں ان حقداروں تک مال پہنچایا جائے. مالدار کیا سمجھتا ہے؟ میں نے کمایا میرا ہے، حالانکہ اللہ نے اس لیے اس کو دیا ہے تاکہ ضرورت مندوں کو یہ پہنچا دے، اور یہ اپنا سارا کا سارا سمجھ رہا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مال میرا جیسے چاہوں میں خرچ کروں، یاد رکھنا یہ قارونی بول ہے. قارونی بول. قارون نے بھی یہ کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے جو مال ملا ہے میرے فن میرے ہنر کی وجہ سے، میرے فن اور میرے ہنر کی وجہ سے مجھے ملا ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے مال ملا ہے لہذا جیسے میں چاہوں خرچ کروں، یہ قارونی سوچ ہے، ایمان والے کی سوچ نہیں ہے. ہماری سوچ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری سوچ وہ ہو جو اللہ کے نبی کی، ہماری سوچ وہ ہو جو صحابہ کی. اللہ کے نبی کی سوچ اور صحابہ کی سوچ کیا ہے؟ مال آتا تھا تو پریشان ہوتے تھے اور جاتا تھا تو خوش ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لے جا رہے، بات پوری ہونے والی ہے. اللہ کے نبی گھر تشریف نہیں لے جا رہے. بلال نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں؟ کہ گھر میں مال رکھا ہوا میں نہیں جاتا. اگلے دن جب سارا خرچ ہو گیا تو فرمایا اللہ کے نبی خرچ ہو گیا کہ اب گھر میں جاؤں گا، اب گھر میں جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رکھنے. ابو طلحہ ایک صحابی ہیں، گھر میں آئے تو بیوی کا چہرہ، گھر میں آئے ان کا چہرہ اترا ہوا. بیوی نے کہا کیا بات ہے، آپ رنجیدہ نظر آ رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں. کہ پریشانی کیا ہوتی؟ مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، پریشانی ہے. آج کل کی بیوی ہوتی تو کیا کہتی؟ ارے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، چلیے سونار کے یہاں سارا ہم بنوا لیتے ہیں زیور. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم ہیرے کا سیٹ بنوا لیں گے، سب ختم ہو جائے گا. لیکن وہ صحابیہ تھیں، جیسے وہ صحابی ہیں تو یہ صحابیہ ہیں. انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کل اعلان کر دیجئے مدینہ کے فقیر یتیم بیوائیں آئیں گی میں تقسیم کر دوں گی. اچھا ٹھیک ہے. اعلان ہوا اگلے دن، بیوی نے تقسیم کرنا شروع کیا. یہ اپنے کام پہ گئے. شام کو جب آئے تو بیوی نے کہا الحمدللہ میں نے سارا تقسیم کر دیا ہے. بیوی کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا اللہ تجھے خوش رکھے کہ تو نے میرا غم ہلکا کر دیا. سارا مال چلا گیا تو کیا ہوئے؟ خوش ہوئے. اور یہاں اگر نہ رہے تو نیند نہیں آتی، نہ رہے تو نیند نہیں آتی، اور اگر ہے تو مزے سے سوتے ہیں. بالکل الٹی سوچ ہماری آپ کی ہے. ان کی سوچ وہ تھی، وہ خرچ کر کے خوش ہوتے تھے اور ہم جمع کر کے خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل کر رہے ہیں اور صحابہ بڑھ چڑھ کر کے کیا ہے دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، تو نے اتنا خرچ کیا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 10,000 کی فوج کا سارا سامان تیار کیا اور خرچہ اٹھایا، اور کھانے کا بھی خرچہ ان کا سب کا اٹھایا. 10,000 فوج کا، اتنا خرچ کرنے والے. تو اللہ نے مال دیا ہے. اور یاد رکھنا جہاں مسجد اور مدرسہ ہوتا ہے اللہ وہاں کے لوگوں کو اتنی وسعت دیتا ہے کہ مسجد مدرسے کی خدمت وہ کر سکیں. لیکن دل چھوٹے ہوتے ہیں، لوگ خرچ کرنا نہیں چاہتے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے تم مجھے قرضہ دو میں کئی گنا بڑھا کے تمہیں دوں گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اللہ کئی گنا بڑھا کر اسے دے گا. ایک کا 700 قرآن میں اللہ فرما رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. ایک دانہ ڈالا زمین میں 7 بالیں نکلی، ہر بال سے 700 دانے نکل، ہر بال سے 100 دانے، 7 بالوں میں 700 دانے. اتنا اللہ بڑھا کر کے دے رہا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے بنو گے نا انشاءاللہ.
اب یہ آپ کا مدرسہ ہے، میں کہوں گا اس کے لیے بھی خرچ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے؟ تو ابھی چاہتے ہیں خرچ کرو، آپ کیا کرو؟ ابھی خرچ کرو، ابھی نیت کرو کہ اس مدرسے کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے۔ جس کے پاس نقد ہو وہ نقد دے، اور جس کے پاس نقد نہ ہو تو لکھا دے۔ ٹھیک ہے بھائی، دو گے نا؟ اب آؤ بھائی، کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے بتائے 1,00,000 کون دے گا؟ بولو، کون ہے اللہ کا پہلوان، اللہ کا شیر 1,00,000 دینے والا؟ ہے کوئی؟ آپ میں سے کوئی پہلوان ہے ایسا؟ شادی میں کئی لاکھ خرچ کر ڈالتے ہیں، شادی میں کئی لاکھ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے 1,00,000 کوئی مشکل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھو کھڑے ہو گئے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ نام لکھ لو بھائی، 1,00,000 والا کھڑا ہو گیا، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ بھائی ان کا جوڑ لگانے والا کوئی ہے؟ امام صاحب مل گئے، مؤذن بھی مل جائے، امام مل گئے نا، تو کوئی مؤذن بھی ہو جائے ان کے ساتھ میں۔ ہے کوئی مؤذن بھائی؟ ان کا ساتھ جوڑ لگانے والا کوئی مؤذن ہو جائے؟ 1,00,000 والا آپ خرچ کر کے دیکھو، 10,00,000 تو دینا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ایک کا 10 گنا کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک دے گا 10 گنا ہم دیں گے اسے۔ ہے کوئی بھائی جوڑ لگانے والا؟ دوسرا، امام کے ساتھ مؤذن، امام کے ساتھ مؤذن کوئی ہے؟ آپ سوچ رہے ہو تشکیل کیوں کر رہا؟ اللہ کے نبی نے جب ممبر پہ بیٹھ کے تشکیل چندے کی ہے تو ہم بھی کرسی پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ ہم سنت کی نیت سے کر رہے ہیں، ہم سنت کی نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے دین کے لیے، تو ہم بھی دین کے لیے کر سکتے ہیں۔ بولو بھائی کوئی دوسرا؟ دوسرا بولو بھائی، 1,00,000 والا ہے کوئی مرد؟ آپ میں سے کوئی جوان مرد ہے ایسا؟ اللہ کا شیر، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی وہ بھی ارادہ کر سکتی ہیں، بچوں کے ذریعے اپنی خبر بھیجوا سکتی ہیں۔ بولو بھائی کوئی دوسرا ہے؟ نیت کر رہا کوئی؟ اچھا چلو آدھا کر دیتے ہیں، 50,000 والا دوسرا کھڑا ہو جائے۔ 50,000 والا کون کھڑا ہو رہا دیکھیں؟ 50,000 والا انشاءاللہ کھڑا ہوگا۔ دیکھو کون نیت کر رہا ہے۔ اللہ نے دے بہت رکھا ہے لاتور والوں کو، بہت دے رکھا ہے، اور اللہ آئندہ بھی دے گا، آئندہ بھی دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے خزانے پر ہماری نظر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا تھا، انفق یا بلال ولا تخشب من ذی العرش اخلالا، بلال خرچ کرتا رہے، عرش والے سے تنگی کا خیال نہ کر۔ بولو بھائی 50,000 والا کوئی ہے؟ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے۔ ہمارے برادران وطن بھی دے سکتے ہیں، ان کا بھی لیا جائے گا، جو دینا چاہے ان کا بھی لے لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ بولو بھائی 50,000 والا کوئی ہے؟ کرو ہمت، آپ ہمت کرو گے اللہ آسان کر دے گا۔ نقد ابھی نہیں مانگ رہے، آپ لکھا دو، جب 1 مہینے میں 2 مہینے میں آپ کے پاس ہو جائے تب دے دینا۔ کرو نیت بھائی، نیت کرو، جلدی سے آؤ، جلدی سے۔ اب آپ کی طرف سے دیر ہے، ہماری طرف سے دیر نہیں ہے۔ اب آپ دیر کر رہے ہو، جتنی جلدی کر دو گے اتنی جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ، دعا ہو جائے گی۔ بولو کھڑے ہو کر، ہمت کرو۔ 50,000 کا کون بندہ ہے؟ 1,00,000 کا تو کھڑا ہو گیا، 50,000 کا ہیں ایسے؟ اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں جو خوشی سے 50,000 دے سکتے ہیں، بس ہمت نہیں ہو رہی۔ تھوڑی سی ہمت کریں گے اللہ آسان کر دے گا۔ بولو بھائی کون ہے اللہ کا بندہ؟ 50,000 والا کون ہے اللہ کا بندہ؟ جلدی نیت کرو، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان کر دے، آپ کے لیے آسان کر دے۔ صحابہ میں سے ایسے بھی تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 2 بوری چاندی اور سونے کے سکے کیا کیے؟ خرچ کر ڈالے۔ میں نے ایک دن بیٹھ کے حساب لگایا کتنے ہوتے ہیں، تو تقریباً 90 لاکھ ہو رہے تھے۔ کتنے؟ 90 لاکھ ایک دن میں خرچ کر ڈالے۔ اور اپنے لیے کتنا نہیں رکھا، خود روزہ تھا، بھول گئی کہ افطار کے لیے کچھ لانا ہے، اتنا بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ اگر آپ دیں گے آپ کی یہاں تو لاکھوں اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، باقی رہیں گے، لیکن ہم ہمت نہیں کر پاتے، ہمت جٹا نہیں پاتے ہیں خرچ کرنے کی۔
اللہ کے نام پہ نہیں. ہاں شادی ہو جائے, بیاہ ہو جائے, مقدمہ ہو جائے, زمین کی خریداری ہو جائے, دوسری چیزیں ہو جائیں, ان کے لیے خرچ کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. کرو بھائی نیت, جلدی سے بولو. کوئی مخلص ہے اس لیے بول نہیں رہا شاید. ہاں مخلص ہیں اس لیے بول نہیں رہے. اچھا ایسا کرو, 2 آدمی رومال لو اور ان پورے لوگوں میں گھوم جاؤ. 2 آدمی رومال لے لو, جس کے پاس جتنا ہے بچانا نہیں, اس میں سے وہ ڈال دینا سب. جس کے پاس جتنا ہے وہ ڈال دے. 2 آدمی رومال لو, جلدی سے کھڑے ہو جاؤ بھائی, جلدی سے. جس کے پاس جتنا ہے ڈال دے ان رومالوں میں. آپ پیچھے چلے جاؤ, آپ آگے, آپ پیچھے چلے جاؤ, پیچھے سے جلدی جلدی نکال لو اپنی جیبوں میں سے. بھائی جو لائے ہو اس کو بچا کے مت لے جانا, کرائے کا بس باقی رکھنا اپنے پاس. اور بھائی ہماری مستورات میں بھی کوئی کھڑی ہو کر کے وہ بھی تشکیل کر لیں. مستورات میں اللہ کے نبی نے تشکیل کی تھی تو مستورات نے اپنے زیورات کیا کیے تھے. حضرت بلال کہتے ہیں مستورات نے اپنے زیورات اتار کر کے دے ڈالے. زیورات سارے اتار دیے تھے. ماشاءاللہ, جلدی 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 جلدی, زیادہ سے زیادہ, زیادہ سے زیادہ بولو بھائی, جلدی جلدی. بھائی سب کے پاس جانا, کوئی باقی نہ رہے. ہاں 2 لاکھ ہے ماشاءاللہ. دیکھو یہ اللہ کا شے, انہوں نے استخارہ کیا پھر بولے یہ 2 لاکھ اکٹھے آ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. یہ ہے جوان مرد. لو بھائی ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. ایسے ہیں بھائی, ایسے لوگ ہیں. دیکھو شیطان جو ہے مسلمان سخی سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. سب سے زیادہ کس سے ڈرتا ہے شیطان؟ مسلمان سخی سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. کیوں؟ اس کی سخاوت کی وجہ سے نہ معلوم اللہ کی رحمت کب اسے قبول کر لے. سب سے زیادہ ڈرتا ہے. جھولیاں بھر جانا چاہیے بھائی. مستورات میں بھی کوئی ہو, کوئی بہن کھڑی ہو جائیں دوپٹہ لے کر کے اپنا. میں تو یہ کہوں گا مستورات آج مردوں کو ہرا دیں خرچ کرنے میں. ان کے پاس زیادہ ہوں گے زیورات. ماشاءاللہ. سب کے پاس جاؤ, سب کے پاس, کوئی باقی نہ رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 3 لاکھ تو آ گئے نقد انشاءاللہ. 3 لاکھ کے تو یہ ہو گئے. وقت چونکہ تنگ ہو رہا تھا, ورنہ میں اور تشکیل کرتا تھوڑی. ادھر رہ گئے بھائی, ادھر ہو گئے ادھر. اچھا, اب وہ جو لوگ کھڑے تھے وہاں گئے. ماشاءاللہ. بھائی جو مستورات میں ہوا وہ بھی بھیج دیں اپنا. کسی بچے کو بھیج دو, اندر بچے کو بھیج دو, وہ لے آئے گا. ماشاءاللہ. اب بھائی اندر آ جاؤ, دعا ہوگی. اندر آ کے بیٹھ جاؤ اور مل کے قریب ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ, سب مل کر کے بیٹھو. یا اللہ. اب دیکھو بھائی تھوڑی دیر مراقبہ ہوگا. شیخ بابولہ لطیف صاحب گنگا پور والے 50,000 روپے. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
کیا نام ہے؟ شیخ بابو لال گنگا پور والے، 50,000 روپئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، ان کی ہدایت کے اللہ فیصلے کر دے. بھائی مراقبہ ہوتا ہے اللہ کی یاد میں گردن جھکا کے بیٹھنا. ایک ہوتا ہے زبان سے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے دل سے اللہ کو یاد کرنا. تو ہم دل سے اللہ کو یاد کریں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو. تو دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے ہمیں. تو گردن جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ذکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک.
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك منك، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں. اے اللہ ہمارے من کی گندگی کو دور فرما. اے اللہ ہم نے بڑے جرم کیے ہیں. اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں، اے اللہ ہر جگہ گناہ کیے، ہر انگ سے گناہ کیے، ہر حال میں گناہ کیے، ہر طرح کے گناہ کیے. اللہ رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. میرے اللہ معاف فرما دے، میرے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، ہمیں معاف ہونا اچھا لگتا ہے. اے اللہ ہمیں معاف ہی فرما دے. اے اللہ تو معاف کرے گا، تیرے نبی کا دل خوش ہوگا. میرے امتیوں کو معاف کر دیا گیا. اگر تو معاف نہیں کرے گا بدبخت شیطان خوش ہوگا. اللہ اپنے نبی کو خوش فرما دے، شیطان کو غصہ دلا دے. میرے اللہ ہم نالائق ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں. تیری نعمتیں کھا کر ہم نے تجھے ہی آنکھیں دکھائی ہیں. اللہ تیرے احسان کی ہم نے احسان فراموشی کی ہے. میرے اللہ معاف فرما دے، میرے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ آپ تو اللہ ہیں، اللہ آپ تو اللہ ہیں. اللہ تمام خوبیاں آپ ہی کے لیے ہیں. اللہ ہم نالائق بندے اس رات میں تیرے سامنے ہاتھ پسارے ہوئے ہیں. اللہ دنیا والے بھی رات کے بھکاری کو خالی نہیں لوٹاتے. اللہ اتنی رات میں اگر کوئی بھکاری کسی کے دروازے پہ چلا جائے وہ بھی خالی نہیں لوٹائے گا کہ ضرورت مند آیا ہے. اللہ ہم بھی بھکاری ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. ہماری جھولیاں بھی بھر دے، ہماری جھولیاں بھی بھر دے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ زمانہ ہو گیا نفس کی عبادت کرتے ہوئے، زمانہ ہو گیا شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے. اے اللہ اب نفس کی عبادت سے نکال لے. اے اللہ اپنا نیکوکار بندہ بنا لے، نیکوکار بندہ بنا لے. اے اللہ ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے. اللہ دلدل اتنا ہے کہ ہم اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اے اللہ پھنسا ہوا خود نہیں نکلا کرتا، اسے نکالا جاتا ہے. میرے اللہ تو ہمیں نکال لے، گناہوں کے دلدل سے نکال لے. میرے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، نفس و شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں. اے اللہ ان دونوں نے ہمیں تباہ کر ڈالا. بری عادتیں گلے کا ہار بن گئیں جو چھڑائے نہیں چھوٹتیں. اے اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ طاعت کا ذوق عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما، گناہوں سے گھن عطا فرما، گناہوں سے گھن عطا فرما. میرے اللہ ایمان کا کمال عطا فرما، یقین کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، پرکیف سجدے عطا فرما. اے اللہ علم نافع عطا فرما، پکڑ والے علم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر وقت اپنی یاد کی دھن لگا دے، انگ انگ سے ذکر جاری فرما، روئیں روئیں سے ذکر جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے ذکر جاری فرما. اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں دیکھ کے تو یاد آ جاتا ہے، جنہیں دیکھ کے تو یاد آ جاتا ہے. اے اللہ ہم جسے دیکھیں اسے ہدایت ملے، جو ہمیں دیکھے اسے ہدایت ملے. ہادی و مہتدی بنا دے، ضال و مضل ہونے سے ہماری حفاظت فرما. میرے اللہ
اپنی محبت عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی ذات سے ذاتی تعلق عطا فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما، اللہ احسان کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، اللہ ہر وقت حضوری والی کیفیت عطا فرما۔ اے اللہ غفلت بھری زندگی سے بچا لے، بڑی غفلتیں ہو گئیں، اے اللہ داڑھیاں تو سفید کر لیں پر دل کالے کے کالے ہی رہے، اے اللہ دلوں میں بھی ایمان کا نور داخل فرما دے، اپنی محبت کا نور ڈال دے، میرے اللہ کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ تو نے خود فرمایا ہے اچھے بروں کو معاف کر دیا کریں، اے اللہ آپ اچھے ہم برے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی تو معاف فرما دے، ہمیں بھی تو معاف فرما دے۔ ہم نالائقوں سے تو نے کہا ہے اما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکی نہ دو، اے اللہ ہم بھی تو سائل ہیں، اللہ تو ہمیں جھڑکی نہ دے، ہماری جھولیاں بھر دے، اللہ ہماری مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مکاتب کی حفاظت فرما، دینی تنظیم و تحریکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان سب کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ یہ ادارہ بہت ہی کمزور جگہ میں قائم ہے، اے اللہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما، لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما، اے اللہ یہاں کے باشندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، اے اللہ اس گاؤں کو قبول فرما لے، ہدایت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہر ایک ہدایت کا محتاج ہے، میرے مالک تیرے قبضے میں تمام انسانیت کے دل ہیں، اے اللہ سب کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اے اللہ سب کو اگر تو ہدایت دے دے تیرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، میرے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ ہمارا یہ پیارا ملک اولیاء کا ملک ہے، اولیاء والی صفات زندہ فرما، اولیاء والی صفات زندہ فرما، منصف حکمراں عطا فرما، انسانیت نواز حکمراں عطا فرما، اے اللہ ظالموں کو حکومت نہ دے، اے اللہ ظالموں کو حکومت نہ دے، اے اللہ انسانیت پر ظلم کرنے والے، انسانیت کو ستانے والے، ملک کو برباد کرنے والے ایسوں کو حکمراں نہ بنا، جو ملک کو ترقی دینے والے ہوں اے اللہ ان کو حکمرانی عطا فرما، جو انسانیت نواز ہوں ان کو حکمرانی عطا فرما، میرے اللہ ہم امتحان کے قابل بندے نہیں ہیں، اے اللہ امتحان لے گا قدم ڈگمگا جائیں گے، اے اللہ بغیر امتحان کے کامیاب فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے ادا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بن بیاہے بچے بچیوں کے غیب سے انتظام فرما، اے کریم آقا کرم کے فیصلے فرما، رحم کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنے عباد صالحین مخلصین میں شامل فرما، اے اللہ ہماری مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کی بھی تمنائیں ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں بھی آرزویں ہیں، اے اللہ یہ اپنا غم کس سے کہیں، اپنا درد کس سے کہیں، اے اللہ ان کی دلی آرزویں پوری فرما، دلی تمنائیں پوری فرما، گھروں کو دیندارانہ ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما، حیا عفت پاک دامنی نے نصیب فرما، اے اللہ دین کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اے اللہ تیرا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم تیرے دین کے محتاج ہیں، اے اللہ تجھے ہمارے جیسے کروڑوں بندے ملیں گے پر ہمیں تیرے جیسا رب نہیں مل سکتا، اے اللہ ہم سے ہی دین کا کام لے لے، اے اللہ ہم نالائق ہیں، دین کے کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن میرے اللہ قابل بنانا بھی تو تیرا کام ہے، اللہ قابل بنا کے ہم سے دین کا کام لے لے، قبول فرما لے، نسلوں کی قبولیت کے فیصلے فرما، ہماری نسلوں میں دین ایمان کے بقا کے فیصلے فرما، ایمانی ہوائیں یہاں چلا دے، اے اللہ جو کہا سنا گیا غلطی کوتاہی ہوئی معاف فرما، جو حق کہا گیا اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس جلسے کے انعقاد میں جن لوگوں نے جیسے بھی حصہ لیا اے اللہ ان کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما، ان کی نسلوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ اس ادارے کی ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، اے اللہ محبت کی نظریں اس پر ڈال دے، اے اللہ ہر قسم کے تنفر سے بچا لے، اے اللہ ہر قسم کی بغاوت سے بچا لے، ہر قسم کی زیادتی سے بچا لے، اے اللہ مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے مالک
ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ جانا تو ہے ہی، تجھے منہ دکھانا ہے ایک دن، کیا یہی کالا منہ لے کے جائیں گے؟ گنہگار آنکھیں، گنہگار زبان، گنہگار کان، گنہگار وجود لے کے جائیں گے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی موت عطا فرما، جمعے کے دن موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما۔ اے اللہ آقا کے شہر میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن مقدر فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی زیارت اور اپنے نبی کے روضے کی مقبول زیارت کی توفیق عطا فرما۔ جتنی خیر کی دعائیں آقا نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،